4000 سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا جو صرف 3 نفوس پہ مشتمل تھا۔ ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ۔ مانگ مانگ کر اللہ سے فرزند لیا، لیکن بچہ جو ہی اس بزم گیتی میں قدم رکھتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو، جہاں شجر سایہ دار، شجر پھلدار نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے۔ رات گزری، صبح کا سپیدہ طلوع ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی وادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ان کی حفاظت فرمانا، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سمت پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو پاک باز خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا، تمسکت بعضیالہ، اور پوچھا، اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 99 سال کی عمر میں فرزند ملا، پر اب اس کو اس غربت اور اس تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو پاک باز خاتون نے کہا، اذا لا یضیعنا، اگر تم ہمیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حرم کی یہ داستان ان 3 نفوس سے شروع ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کا سفر کرتی ہے۔ 7 چکروں کے بعد بیٹے کی طرف بے تابانہ دوڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں۔ بچے کی عمر 13 سال ہوتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو۔ اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، لیکن خواب مسلسل آ رہا ہے۔ سمجھ گئے اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شے تو مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے۔ 13 سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا، اور آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی سے بچے کو تیار کر دو، میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں۔ باپ بیرون ملک گیا ہو، سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے
تو کئی اقسام و انواع کے کھلونے اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے، لیکن قدرت کی نیرنگیاں دیکھیے، اللہ کی طرف سے بندوں پر جو امتحان پڑتے رہے ہیں ان کے انداز دیکھیے۔ کہا تم جاؤ تو چھری لے جاؤ، رسی لے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، ساتھ لیا۔ شیطان نے سمجھا شاید اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے اس خاندان کو ورغلانے کا اور راہ حق سے ہٹانے کا۔ ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، جانتے ہو کہ بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا اس کے باپ دوست کی دعوت پہ لے کر گئے۔ کہا نہیں، وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کوئی کرنے والی بات کرو، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور پھر بیٹا بھی وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو، زندگی کی کمائی 99 سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سحری کے وقت پکار کرتے رہے، میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالا کر دے، مجھے بھی ایک فرزند دے دے، تو آج کیا اس فرزند کی گردن پہ وہ چھری پھیر دے گا؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جو حکم ملا ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ کاش آج میری گود میں 1000 اسماعیل ہوتے۔ شیطان نے سمجھا کہ یہاں تو وار نہیں چلا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا رب کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں کیا؟ بیٹے کی گردن پہ ہی چھری پھیر کے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو۔ خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف 3 دفعہ مارا، کہا پیچھے ہٹ جا، میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اب منا کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے۔ قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں پہنچ کر کے آگاہ کیا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترى، تو اپنی رائے بتا، تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، ہمارے آنگن اولادوں سے بھرے ہوئے، ہم اپنی اولادوں کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں، ان کے معمولی سے دکھ پر ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ منا کی وادی ہے، پہاڑوں کا دامن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا، جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات تھی۔ بیٹا سر تسلیم خم کر دیتا اور دبی سی آواز سے کہتا، اچھا جو تمہاری مرضی، تو یہ بھی امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا بخوشی کہتا، ہاں ابو جی جو حکم ملا ہے مجھے ذبح کر دیجئے، تو یہ بھی پورا ادب تھا اور حکم کی پوری تعمیل تھی۔ لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز دیکھیے۔ جب باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا یہ نہیں کہتا یا ابا تذبح، ہاں میرے باپ مجھے ذبح کر لیجئے۔ سوال ذبح کا تھا، جواب بھی ذبح سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا۔ یہ نہیں کہا
کہ اے میرے باپ، آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں مجھے ذبح کر لیں۔ بلکہ قرآن مجید کھولیے، جواب کتنا عالی نصب ہے، اور الفاظ کی ترتیب کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی کیسے صدا سنائی دے رہی ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا میرے باپ، ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کرو، فقط ذبح ہی نہیں، میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے، مجھے آگ میں جلانا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہا جو کرنا ہے کرو، مجھے آپ بالکل اس کے لیے تیار پائیں گے، جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرو۔ اب وادی منا، پہاڑوں کا دامن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری، اور کہا میرے باپ مجھے رسیوں سے جکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے تڑپنے لگوں اور آپ کو اللہ کا حکم تعمیل کرنے میں، اس کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے، اور میرے باپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ ذبح کے لیے رکاوٹ بن جائے اور محبت آپ کے سینے کے اندر اس طرح جوش مارے کہ آپ کی چھری رک جائے۔ باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا۔ پھر بیٹا کہنے لگا ابو جی میری رسیاں کھول دو۔ کہا بیٹا کیا ہوا، ارادہ تو نہیں بدلا؟ کہا نہیں میرے باپ، کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، میری رسیاں کھول دو نہیں تڑپوں گا۔ اب قرآن کھولیے، ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پھٹ جاتا۔ منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، آج اس فرزند کو باپ نے لٹایا ہوا ہے اور اس کی چھاتی پہ اپنا گھٹنا رکھا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، فلاں کوٹھی خرید لیں، فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لیں، نہیں نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین نے اس پہ دو قول بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ پیشانی کے بل لٹایا اور اوپر سے ذبح کرنا چاہتے تھے گردن کے پیچھے سے تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو، یہ ہے پیشانی کے بل لٹانے کا ایک انداز۔ اور دوسرا انداز مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کر پیچھے زمین پہ لگا لیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں، گردن کھل جائے اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نو نہال کی ریشم جیسی گردن کو خم دے کر پیچھے پتھر کے ساتھ پیشانی لگائی، اور جب وہ گردن تن گئی تو اس کو کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری ہے۔ اور جب حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، دھرتی کا کلیجہ کانپنے لگا، حوروں کی چیخیں نکل گئی، عرش معلا تھرانے لگا، فرشتے کانپنے لگے، مالک قیامت تو نہیں آنے والی؟ کہا میرے بندے کی ذرا باقی ادا کو تو دیکھو، تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، تم کہتے تھے رکوع ہم کریں گے، یہ تو دھیگا مشتی اور فساد کریں گے، ذرا دیکھو باپ اپنے بیٹے کو کس طرح میرے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا کلیجہ کانپ رہا تھا، سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، دوپہر کا وقت، منا کی وادی، پتھر کی اوٹ، حضرت خلیل کے ہاتھ کے اندر چھری،
ریشم سے نازک جیسے گلے کے اوپر چھری رکھی. بیٹا بھی جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، اور اتنا حسین بیٹا کہ اس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا تھا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب پیشانی کے بل لٹا لیا تو حضرت خلیل نے چھری تیز کر کے بیٹے کی گردن پہ رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیر دیا، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا. جلدی سے پاس پڑے ایک پتھر پہ چھری کو مارا. لیما تقطعی یا سکین، اے چھری کیا ہو گیا، کیوں نہیں کاٹتی؟ کہا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے اور جلیل کہتا ہے خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا تو. کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا، کہا آگ کا کام بھی تو جلانا تھا. جس رب نے آگ کو جلانے سے روک دیا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے کہ چلو جان چھوٹ گئی، راستہ مل گیا. کہا شاید میں نے ذبح کرنے میں دیر کر دی اور اللہ نے چھری کو روک دیا. پھر استغفار پڑا، معافی مانگی اور پھر چھری کو تیز کیا اور حلق کے اوپر اس کی نوک رکھ کر پوری ہمت کے ساتھ اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈھیل دیا. گلا کٹ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں. تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بیٹا بچ گیا اور اس کی جگہ فدیتاً دمبا دے دیا گیا. تو دل راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس عین موقع پہ صدا بھی آئی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہا ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. وَنَادَيْنَاهُ، یہ واو حالیہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس حال میں جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا اور دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، جبرائیل امین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اس حال میں ہم نے ندا دی تاکہ مزید اذعان و یقین پیدا ہو جائے، مزید یقین اور یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں. اس حال میں ہم نے ندا دی. لیکن اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اعلی حضرت پہ روح فدا ہو. آپ فرماتے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی. آپ نے لکھا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے حد کر دی، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر میری سلامتیاں نازل ہوں. یہ حرم کا قافلہ تھا جس کا آغاز قربانی سے ہوا تھا. اللہ اکبر، نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے. انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں تنو مند ہوں تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا. جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی. انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. کہا رائے بتاؤ. 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی. کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کہا جس کو